مطلب کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ، نہ کیک چاہیے نہ فلاور چاہیے نہ بیلون چاہیے، تو بھئی کس لیے اتنا خرچہ کر رہے ہو؟ تو بعد میں مجھے ان کی بات سمجھ آئی کہ ان کو صرف کیک چاہیے تھا پکچرز اور ویڈیوز کے لیے. اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، پر ان کسٹمر کی انسسٹ پر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو کر دوں گی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیک کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کیک کے ساتھ آپ کا جو دل چاہے وہ آپ کریں. تو جب میں نے اپنے گھر میں ڈسکس کیا کہ کیک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ہی غریب مسکین ہیں، ہمیں ہی کھلا دو. مطلب یار اتنا ماشاء اللہ سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن کیک ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر وقت کھانے کو تیار ہے. خیر ان کا پیکج بن کے بہت پیارا لگ رہا تھا. اچھا ان کے پیکج میں ایکریلک باکس نہیں تھا، یہ ایکریلک باکس کرنا چاہ رہی تھی. تو پھر میں نے ان کو کیونکہ ظاہر ہے میں یہ کیک ان کے پاس جانا تو نہیں تھا، اور کیک پھر ہم لوگوں نے خود ہی کھا لیا تھا، تو میں نے ان کو ایز اس میں نے ان کو ایکریلک باکس بھی اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے دے دیا. اور کیک کی فائنل لک بہت پیاری تھی. اور یہ فائر پیپر کا آرڈر بھی، مطلب فائر پیپر میں نے منگوا کے رکھ لیے تھے کافی ٹائم سے، مطلب لوگ پوچھ رہے تھے فائر پیپر. تو پھر میں نے منگوا لیا فائنلی. اور پھر جب انہوں نے پہلے کوئی اور چیز آرڈر کی تھی، پھر انہوں نے کہا فائر پیپر، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں، ٹرائی بھی ہو جائے گی ایک بار، میں خود سے اس کو کر کے چیک بھی کر لوں گی. باقی یہ کلر مکسنگ کا آپ لوگ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کلر کیسے مکس کریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں نے کریم میں جب کلر ایڈ کرنا ہے تو ایک ہی بار کلر ایڈ کرنا ہے جتنا بھی. یہ نہیں کہ ایک ڈراپ ڈالا پھر مکس کیا، دوسرا ڈراپ ڈالا پھر مکس کیا، تیسرا ڈراپ ڈالا، نہیں. آپ مطلب آپ ایک دو دفعہ اپنا اندازہ کریں کہ آپ کے کلر کس اس کے ہیں، کس کوالٹی کے ہیں، کتنا کلر مطلب یہ پک کریں گے. کیونکہ جب آپ کلر مکسنگ کرتے ہو تو کریم کا اپنا ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میلٹ ہوتی ہے. کلر کی وجہ سے نہیں میلٹ ہوتی، کریم کا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کریم میلٹ ہوتی ہے. تو آپ نے ایک ہی دفعہ میں ہی جتنا بھی مطلب آپ کو لائٹر شیڈ چاہیے، ڈارکر شیڈ چاہیے، ایک ہی بار ڈالو، اچھے سے مکس کرو. یہ نہیں کہ اس کو لے کے پھینٹتے رہو. میری اسٹوڈنٹس ہیں نا کلر مکس کرتی ہیں تو بس وہ لے کے پھینٹتی رہتی ہے، پھینٹتے رہتے جتنی دیر میں کریم وپ ہو جاتی ہے. تو کریم جو ہے نا وہ اگر آ جائے تو سب سے آسان کام ہے، اور سب سے مشکل کام کریم لگانا سیکھنا ہی ہے. کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ٹائم کریم لگانا سکھانا سب سے مشکل کام ہے. باقی گناش کی لیئرنگ کرنا پہلے سکھاتی ہوں تاکہ تھوڑی پریکٹس آ جائے، پیلٹ نائف پکڑنا آ جائے، اسکریپر کو استعمال کرنا آ جائے، بٹر کریم پھر سکھاتی ہوں. آخر میں جو ہے نا وہ میرا کریم والا کام ہوتا ہے، کیونکہ کریم آ جائے تو سب سے آسان کام ہے، اور نہ آئے تو سب سے مشکل کام ہے. تو اچھا یہ باربی کے تھیم والا کیک تھا، اس کے ٹیوٹوریل میں آپ لوگوں سے شارٹ ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں. اچھا جب میں وہ شارٹ ویڈیو ریکارڈ کرتی تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ مطلب اس میں بہت سارے کٹ پوائنٹس تھے. اور جب ایک کیک بنتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں تو وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور مجھے آج مطلب یہ کیک بہت پیارا بنا تھا، لیکن اس کے ٹاپر جو ہے وہ ٹائملی ریڈی نہیں تھے، اور وہ اتنا اسٹریسفل سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. میں نے مصطفیٰ پرنٹرس کو کہا کہ بھئی آپ مجھے رات میں بھجوا دینا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو میں نے کہا آپ صبح فرسٹ ٹائم میرا کر دیجیے گا یہ کام، تو میں بس اٹھتے ساتھ پک کروا لوں گی. میں نے ان کو 12 بجے میسج کیا، میں نے ان کو 1 بجے میسج کیا، میں نے ان کو 2 بجے سے کالز کرنا اسٹارٹ کی. 4:15 بجے انہوں نے مجھے ٹاپرز بھجوائے، جبکہ میں کسٹمر سے کمٹمنٹ کر چکی تھی کہ میں 3 بجے یہاں سے کیک نکال دوں گی. پھر میں نے رائڈر کو منع کیا. پھر میں ٹاپرز جب وہاں سے بائکیا ہو کر نکلے تو پھر میں نے رائڈر سے کہا کہ آپ آ جائیں، کیونکہ کیک دور جانا تھا. تو وہ 2-2.5-3 گھنٹے کی سچویشن اتنی پینک تھی کہ مطلب وہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. تو اچھا بعض اوقات اس طرح کی باتیں بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسٹاگرام پہ جب میں ریلز دیکھتی ہوں نا تو وہ بڑا ہی آسان لگ رہا ہوتا ہے. تو سم ٹائمس چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی، آپ کو بیہائنڈ دا سین بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب جو لوگ اس بزنس میں آتے ہیں، یا جس طرح میں پہلے دیکھتی تھی لوگوں کی ریلز دیکھنا، تو وہ اتنا آسان لگنا. جب اس کو پریکٹیکلی آپ کر رہے ہو تو اسپیچولا اور پیلٹ نائف پکڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. مطلب جو چیزیں ہاتھوں میں آپ لیتے ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار سیر کی کتنی پکتی ہیں. تو وہ یہ چیزیں بتانے کا میں ان چیزوں کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں جو مجھ سے خراب ہو جاتی ہیں. کل بھی میں نے ایک کیک بنایا تو اس کے اوپر میں نے ہارٹس لگا کر میں نے اس کو رکھ دیا. اتنا زیادہ ہیومڈ ویٹر تھا کہ وہ ہارٹ سارے اتر کے نیچے آ گئے، مجھے پورا کیک ریڈو کرنا پڑا. تو وہ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا، یا نیو بیکر سے شیئر کرنے کا، یا جو گھر پر کام مطلب گھر پہ کام نہیں کرتے، جس گھر کے لیے بناتے ہیں، ان لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار اتنا آسانی ہے. بیکاز وہ اس لیے کہ وی آر ناٹ پروفیشنلس. ٹھیک ہے، ہاں ایک ایکسپیرینس اب مجھے بھی کافی حد تک آ گیا، لیکن دن میں ایک آدھا کیک نہ بگڑے ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ ہم پروفیشنلز نہیں ہیں. پروفیشنلز جو ہے نا وہ پروفیشنلز کا کام زیادہ آسان ہے کہ ایک ہی طرح کے 10 کیک بنانے ہیں، 20 کیک بنانے ہیں. بیکریز میں تو اس طرح کا کام ہوتا ہے، ہر کیک کے اوپر الگ طرح کی کسٹمائزیشن. ظاہر ہے آپ کو ٹف ٹائم دے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تصویر دیکھیے اور وہ مطلب اتنے آسانی سے بن جائے. نہیں، جب آپ فرسٹ ٹائم کوئی کام کرو گے تو وہ مشکل ہی ہوگا، ہمیں بھی مشکل آتی ہے. اب یہ جیسے باربی کیک تھا تو میں اس کو بنانے کے لیے کافی مطلب ریلیکس تھی، کیونکہ میں نے یہ پہلے بھی بنایا ہوا تھا. لیکن جب میں نے پہلی بار بنایا تھا، اب مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ مجھے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوئی ہوگی. شاید ٹاپر ارینج کرنے میں مجھے اس وقت
پرابلم ہوئی. ٹاپر تو مجھے اس دفعہ بھی ارینج کرنے میں کافی پرابلم ہوئی. اللہ میں ویٹ کر کے میں بائکیا کروایا, بائکیا والے کو جگہ ہی نہیں ملی. میں نے کہا ایک تو آلریڈی اتنا لیٹ ہو گیا, اوپر سے وہ کسٹمر مجھے کال پہ کال. وہ بیچارے خود بیٹھے ہوئے تھے باہر کے ملک, اور گھر والوں کو انہوں نے کیک بھجوانا تھا, اور جو ہے وہ گھر والوں کو بیچاروں کو کوئی پرواہ نہیں تھی, اور وہ جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے وہ پریشان ہوئی جاتے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ یار اگلا بندہ میکنگ میں بھی مصروف ہے, اور گھر والے ظاہر اپنے فنکشن میں مصروف تھے. تو وہ جو بندہ وہاں پہ میرا بیٹھا ہے نا, وہ کال کر کے خیر میں کسٹمر کی فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی. بہت اچھے تھے انہوں نے مجھے, مطلب بہت اچھے سے انہوں نے مجھے فیڈ بیک بھی دیا, سب کچھ پیمنٹ بھی, مطلب میری منہ مانگی قیمت بھی مجھے دی. تو وہ ایک مطلب ایک بات کر رہی ہوں کہ وہ کال وغیرہ کرنے سے سم ٹائمز جو ہے وہ کافی ہماری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بیکاز جب میں میکنگ میں ہوتی ہوں تو میں کال پہ میرا فوکس نہیں ہوتا. اگر میرا فوکس کال پہ جاتا ہے تو وہ میرا سارا کام خراب ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کا وہ ہو جاتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, فوکس ہٹ جاتا ہے. تو خیر پہلے میں نے یہ جو بنائے تھے نا اوپر, یہ جو لیوس لگائے ہیں کریم یہ والے, یہ میں نے دونوں سیم مطلب کلر کے بنا دیے تھے. پھر مجھے لگا کہ ایک جو ہے نا تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے, کیونکہ سیمپل میں ایک ڈارک تھا. تو خیر یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ابھی ہیلپرز بھی آ جاتے ہیں کچھ, تو کام کافی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. بیکاز اب میں اس طرح سے نہیں تھکتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ تھرو آؤٹ فل ڈے جو ہے نا وہ ورکنگ میں ہی جا رہا ہوتا ہے. بیکاز گائیڈ کرنا کہ یہ کام کر لو, مطلب وہ سب چیزیں, اور ہے ایک روٹین ہے کہ وہ پورا دن جو ہے نا وہ اسی چیز میں ہی نکل جاتا ہے. لیکن مزہ آتا ہے آپ کا, مطلب میرا شوق بھی ہے تو وہ کام کرنے میں کافی مزہ آ رہا ہوتا ہے.